بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، سبق نمبر 8 ہے حصہ اول نماز کے ذریعے سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد ہم گرامر کے کچھ الفاظ سیکھیں گے، پھر ہم حرف جر جو ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کی 4 باتیں سیکھیں گے، اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 27,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں، اور قرآن کریم میں کل تقریباً 78,000 الفاظ ہیں۔ 7 ہوم ورکس یاد رکھنے ہیں ہم نے، یہ امید ہے ہم لوگ سارے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ان میں سے 2 تلاوت کے ہیں، 5 منٹ مصحف سے پڑھنا ہے، 5 منٹ زبانی اپنی یادداشت سے پڑھنا ہے قرآن کریم کو، اور ان میں ان الفاظ کو جو ہم اس سبق میں پڑھ چکے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد کتاب، اور جو اس کورس کی کتاب ہے وہ پڑھنی ہے، ووکیبلری بک ہے وہ پڑھنی ہے، ووکیبلری کارڈ پڑھنا ہے، MP3 یا ویڈیو سننی ہے، اپنے ساتھیوں سے سوال کرنے ہیں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریے، اور اس انتخاب کو نظر انداز مت کریے۔ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ ووکیبلری کارڈ میں سے پڑھتے رہیے، یہ آپ کو ریویژن کرائے گا کہ ہم کون کون سے اسباق پڑھ چکے ہیں، اور آپ کی ووکیبلری بڑھانے میں مدد دے گا۔ تو بلا تاخیر ہم لوگ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے تشہد۔ تو تشہد کی پہلے ایک دفعہ آڈیو سنتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہیں پہ ہی چل جائے تو۔ ایک منٹ کر دینا۔ والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ چلیں جی الحمدللہ، یہ ہم تشہد ہر نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ آج ہم اس کے معنی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے الفاظ ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مائک ہے کسی کا آن؟ مائک بند کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ میں مائک پلیز اپنے بند کر دیجئے۔ اچھا جی، پہلے شروع ہوتی ہے یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب اس کے بہت سارے ترجمے کیے گئے ہیں، ہم ایک ترجمہ جو سب سے زیادہ جس میں معنی ہے ہم وہ والا ترجمہ لیں گے، اور باقی دوسرے ترجمے کا بھی ذکر کریں گے۔ التحیات سے مراد ہے سبھی کولی عبادتیں۔ للہ ہی ہم نے پڑھا ہوا ہے، الحمدللہ میں ہم نے پڑھا تھا للہ اللہ کے لیے۔ والصلوات کا مطلب ہے، اور ترجمہ اس کا کیا گیا اور سبھی بدنی عبادتیں۔
والطیبات کا ترجمہ کیا گیا اور سبھی مالی عبادتیں. تو اتحیات جو ہے نا یہ اس طرح ہے جیسے جمع ہے یہ بیسیکلی، تو مؤنث ہے جمع ہے، ہمیں ال سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور الف تے آخر میں ہے تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث جمع ہے. تو اس کی واحد کیا ہے؟ تحیات. تحیہ جو ہے نا وہ ہم تھوڑی جو تھوڑی ادبی قسم کی جو عربی ہوتی ہے نا اس میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو جب کسی کو زبان سے ہم خوش آمدید کہیں یا تو اس کو تحیہ کہتے ہیں. پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے آتی ہوئے. تو یہ بیسیکلی ایک قسم کی دعا کے لیے، یا اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کولی عبادتیں. للہ ہی جو ہے نا، تو کولی باتوں میں کیا کیا شامل ہیں کہ جو چیزیں ہم زبان سے ادا کرتے ہیں جیسے نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا اور مشورے دینا، اور یہ ساری عبادتیں اس وقت عبادت شمار ہوگی جب ہم یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں. للہ ہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس طرح الحمدللہ میں پڑھا تھا کہ ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے، تو اسی طرح التحیات للہ کا مطلب ہے سبھی کولی باتیں اللہ کے لیے ہیں. اچھا، والصلوات، اب صلات جو ہے نا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نماز کے لیے، تو نماز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو نماز کا بھی ذکر ہوگا اس میں، اور باقی نماز کے علاوہ جو بدنی باتیں باقی ہیں، جو بھی ہم بدنی باتیں کرتے ہیں ان کا بھی اس میں ذکر ہے. تو صلوات جو ہے یہ جمع ہے صلات کی، اور یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی الف لام نظر آ رہا ہے اور آخر میں الف تے نظر آ رہا ہے. تو اب یہ چیزیں ہم پہچاننی شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ، کہ جب کوئی الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا اسم ہے اور کون سا حرف ہے. فعل ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے تو وہ ہمیں ابھی تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھ لیں گے. اب بدنی باتوں میں نماز جو ہے، جس طرح نماز کولی عبادت بھی تھی پلس نماز بدنی عبادت بھی ہے. روزہ جو ہے وہ پیورلی بدنی عبادت ہے. حج میں بدنی عبادت کا بھی حصہ ہے، جو حج میں جا کے جو فزیکل ایگزرشن کرتے ہیں، جو فزیکلی وہاں پہ سٹریس برداشت کرتے ہیں سب کچھ، تو وہ بیسیکلی بدنی عبادت کا حصہ ہے. اس کے علاوہ کسی کی تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، کسی کو دعوت دینا یا تبلیغ کے لیے جانا، یہ ساری جو ہیں یہ ساری بدنی باتوں میں شامل ہیں. اچھا، طیبات. اب طیبات اگر آپ دیکھیں تو اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ پاکیزہ چیز کے لیے. طیب لفظ ہے، ہمارے ایک دوست جو کولیگ ہیں ان کا نام بھی طیب ہے. تو طیب جو ہے نا وہ پاک چیز، پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو طیبات جو ہے یہ مؤنث ہے اور طیبات اس کی جمع ہے. اب یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الف لام ہے شروع میں اور آخر میں الف تا ہے، الف تے ہے، تو یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی اسم ہے. تو اس کا جو مفہوم لیا گیا یہاں پہ وہ ہے سبھی مالی عبادتیں، یعنی کہ وہ مالی عبادتیں جو آپ کو یا آپ کے باقی مال کو پاکیزہ کر دیں. ان میں کیا کیا شامل ہیں؟ ان میں زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں. اب یہ تو اس کا ایک ترجمہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی کولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں. یعنی کہ ہم جو کچھ زبان سے کرتے ہیں، ہم جو کچھ جسم سے کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جو عبادات کرتے ہیں، وہ عبادات خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس کا دوسرا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے کہ سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. لیکن چونکہ پہلے ترجمے کا مفہوم بہت واسٹ ہے تو اس لیے ہم نے پہلے ترجمے کو کنسیڈر کر رہے ہیں ہم. تو مطالعے کے بعد ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھتے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں کہ جتنی بھی کولی، بدنی اور مالی باتیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پہ جب کی جائیں گی تو ان کا فائدہ ہوگا. بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جب ہم کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں، تو اس میں ایک نیت کی جو ہے نا، کہ نیت کتنی ضروری ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو، کیا خوش نصیبی کی بات۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد جب صحابہ کرام کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، اور حضرت عکاشہ جو ہیں وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی، اے اللہ کے رسول مجھے ان میں سے شامل کر لیں۔ جب یہ بات باقی لوگوں کو سمجھ آئی تو ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں سے ایک کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں، اب جیسے یہ حدیث ہم نے ابھی سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خوشخبری ہے یہ سنی، تو ہمیں بھی فوراً نیت کر لینی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان 70,000 میں سے کر دے جن کو بغیر حساب کتاب کے تو نے جنت میں بھیجنا ہے۔ تو کیا پتا ہم بھی فوراً نیت کرنے کی وجہ سے ہم بھی ان میں سے شامل ہو جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کی پیورٹی جو ہے نا، یعنی کہ اس عبادت میں نیت، خاص نیت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جا رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی طرح کی، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 افراد جو ہے نا وہ سب سے پہلے دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ شہید ہوگا، ایک قاری ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، اور ایک سخی ہوگا جو اپنے مال کی سخاوت کرتا ہوگا۔ تو ان تینوں کو جب دوزخ میں بھیجا جائے گا تو یہ تینوں اعتراض کریں گے کہ یا اللہ ہم تو اپنی زندگی، میں نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ دوسرا کہے گا میں پوری زندگی قرآن پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، اور تیسرا کہے گا کہ مجھے جتنا مال میرے پاس تھا میں نے وہ سارا مال بانٹ دیا لوگوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم تینوں کی جو نیت تھی نا، وہ نیت میرے لیے نہیں تھی، اس نیت میں یہ نہیں تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ اس نیت میں یہ تھا کہ لوگ ہمیں کہیں کہ واہ تم کتنے بہادر ہو، واہ یہ بندہ کتنا نیک ہے، اور واہ یہ بندہ کتنا سخی ہے۔ تو جو لوگوں کو کا کہنا تھا وہ کہہ چکے لوگ، اس کا جو حصہ تمہیں ملنا تھا وہ مل چکا۔ اب قیامت کے دن اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو اس حدیث کے ساتھ، اور یہ جو دوسری حدیث میں نے بیان کی ہے، اس کے ساتھ ہم یہ جو عبادات ہیں ان کی پیورٹی، جب ہم یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ ساری عبادتیں جو ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ احتساب کرنا چاہیے کہ کیا واقعی پریکٹیکلی یہ عبادات ہماری ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اور اگر اس میں کوئی ہمیں کمی نظر آئے یا ہمیں محسوس ہو کہ نہیں میری جو عبادت ہے اس میں کوئی بات ایسی ہے کہ میں اس میں کوئی ملاوٹ ہے کسی قسم کی بھی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں اور آئندہ کے لیے پلان بنائیں۔ اچھا جی، سوری کسی کا مائک آن تھا، میں نے پھر مائک بند کیا سارا۔ چلیں، تو اتحیات کے شروع میں جب ان 3 عبادتوں کا ذکر کریں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان تینوں عبادتوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، اور میری یہ تینوں عبادتیں خالص تیرے لیے ہی ہوں۔ پھر ہمیں ان کا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ ہماری زبان کا کیا حال ہے، ہم زبان کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کی قوت کو اور ذہن کی قوت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، اور اپنا مال جو ہے وہ کن کن چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، کیا ان میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی حصہ ہے۔ اور پھر ہمیں ان تینوں چیزوں کا پلان بنانا چاہیے انشاءاللہ۔
تو اس تصور اور احساس کے ساتھ دوبارہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں، الحمدللہ۔ اگلا حصہ ہے جی، السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ السلام، اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ الف لام جب کسی چیز سے پہلے لگا ہوتا ہے تو وہ اسم ہوتا، تو السلام کا مطلب ہے سلام۔ سلام، ال ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ال کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی، الحمدللہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر قسم کی تعریف اور شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو السلام کا مطلب ہے ہر قسم کی سلامتی۔ اور سلامتی سے کیا مراد ہے؟ سلامتی سے مراد ہے ناپسندیدہ چیزوں سے اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ تو بیسیکلی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی چیز، ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رکھے۔ علیہ کا ہم نے پڑھا تھا، علیہ اللہ کا جو ٹیبل ہم نے پڑھا تھا جس میں ہم نے اللہ کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا علیہ کا۔ تو علیہ کا اشارہ تھا علیہ کا، ایک انگلی سامنے کی طرف، علیہ، علیہم، علیہ کا، علیہ، علیکم، علینا۔ علیہ کا مطلب ہے آپ پر۔ اچھا، ایوہ النبی، ایوہ النبی، تین قسم کے الفاظ ہیں جو کہ ندا یعنی کہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ پہلا لفظ ہے یا کا مطلب ہے اے، تو یا اللہ، یا محمد ہم کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے ایوہا، ایوہا کا بھی مطلب ہے اے، اور تیسرا جملہ ہے یا ایوہا، تو اس کا مطلب بھی اے ہے۔ تو یہ تین جملے الفاظ جو ہے نا، یہ ہم نے آسان ہے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایوہا، ایوہا کا مطلب ہے اے۔ اور النبی، یہ الف لام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پھر اسم ہے، اور اسم میں سے بھی اسم معرفہ ہے۔ تو النبیو کا مطلب ہے اے نبی۔ کون سا نبی؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، مطلب وہ اے خاص نبی، ایک خاص نبی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خاص نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی نہیں، ہم نے نہیں پڑھا، نبی ایک اسم ہے۔ تو نبی کی جمع جو ہے وہ دو طرح سے آئی ہے، نبیون بھی آئی ہے اور انبیاء بھی آئی ہے قرآن کریم میں۔ اگلا حصہ ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ کا مطلب ہے اور، وا کا مطلب اور، رحمت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت۔ وا کا مطلب پھر آیا او، اور برکاتہ برکتیں، ہو کا مطلب ہے اس کی۔ برکات جو ہے نا یہ پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، ورحمۃ اللہ کا مطلب ہے اور رحمت اللہ کی۔ رحمت جو ہے نا یہ لفظ قرآن کریم میں 114 دفعہ آیا ہے، اور یہ رحمت کے آخر میں جو گول تا ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح برکت کے آخر میں بھی یہ تا ہے، گول تا ہے، تو یہ بھی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے برکت۔ تو برکت تو ہم اردو میں کہتے ہیں، برکات تو برکات کہتے ہیں عربی میں۔ تو برکت، برکہ، برکہ، اور اس کی جمع برکات۔ تو برکات ہو یعنی کہ اور برکتیں ہوں، ہو کا مطلب ہے اس کی، ہو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے۔ ورحمت اللہ، تو یہ اللہ اسم آیا اس میں، اور برکات ہو میں برکات ہو جو ہے نا یہ ہو پھر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر، ٹھیک ہے۔ تصور اور احساس کے بعد ہم اس کو اگر ذہن میں لائیں کہ سب سے پہلی جو ہم نے جو حصہ پڑھا ہے تشہد کا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے تین باتوں کا ذکر کیا کہ ایک تمام قولی باتیں، تمام بدنی باتیں اور تمام مالی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر ان تین عبادتوں کو جس نے سب سے بہترین طور پر انجام دیا، اس ہستی کی بات، اس ہستی پہ ہم دعا کر رہے ہیں اس ہستی کے لیے۔
اس ہستی کے لیے بھی ہم تین چیزوں کی دعا کر رہے ہیں، ایک سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، پھر رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کا مطلب ہم نے بات کر لی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ دوسرا لفظ ہے رحمت۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا احسان اور فضل ہو، اور اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے۔ اور تیسرا ہے برکتیں، کہ تمام سلامتی تمام رحمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز، ایک نعمت جو بھی ملی ہے، وہ نعمت مسلسل رہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ نے کوئی پودا لگانا ہو کسی جگہ پہ، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے گرد ایک سیفٹی ایریا بنائیں گے، تاکہ باقی جو جانور ہیں یا چرند پرند ہیں یا جو باقی لوگ ہیں وہ اس کو نہ چھیڑیں۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کی حفاظت کا خیال کر رہے ہیں، یعنی سلامتی۔ پھر اس کے بعد آپ اس پودے کو پانی دیتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ وہ پودا لگ جائے، وہاں پہ پودا لگاتے ہیں اور پودے کو پانی دیتے ہیں، پودے کو کھاد دیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ ہوئی رحمت۔ اور اس کے بعد پھر آپ اس پودے کو بڑھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ وہ پودا بڑھے گا، تو یہ ہوئی برکت۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے نبی، آپ کے اوپر سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ آپس میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ال کا مطلب ہے ہر قسم کی سلامتی۔ السلام علیکم میں ال جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی سلامتی آپ پر ہو، یعنی دین، ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری، ہر چیز میں آپ برائی سے محفوظ رہیں، اور کوئی عیب، کمی یا ناپسندیدہ چیز آپ کے سامنے نہ آئے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ کے مقابلے میں یہ کتنا اچھا لفظ ہے، اس کا مطلب کتنا اچھا ہے، اور یہ کہنے کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ سے ہے، الحمدللہ۔ تو اسی تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں کہ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے تین باتوں کی کمٹمنٹ کی، کہ ہماری تینوں قسم کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں باتیں جو نمونے کے طور پہ جس شخص نے کر کے دکھائیں، جس ہستی نے کر کے دکھائیں، اس ہستی کے لیے سلامتی ہو، اس پہ رحمت ہو، اور اس پہ برکتیں ہوں۔ السلام علیکہ یا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اچھا، اس کے بعد تیسری جو چیز ہے، یہ دو چیزیں ہو گئیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا ترجمہ ہے سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ السلام کا مطلب پھر وہی چیز آ گئی کہ ہر قسم کی سلامتی۔ علینا ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے اللہ پڑھا تھا، تو اس میں سب سے آخری جو تھا وہ علینا تھا، علینا یعنی ہم پر، ہم سب پر۔ وا کا مطلب اور، اللہ پر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم لوگوں نے مثال پڑھی تھی، کیا مثال پڑھی تھی؟ ساروں کے مائک بند ہیں، چلیں۔ عباد اللہ ہم نے پہلے پڑھا تھا عبد، تو عبد میں ہم نے پڑھا تھا کہ عبد کی جمع ہوتی ہے عباد، تو اللہ کے بندے۔ اور آخر میں ہے صالح کی جمع صالحین۔ صالح کی جمع ہم نے دو طرح سے پڑھی تھی، صالحن آئے گا تو صالحون ہوگا، صالحن یا صالحین ہوگا تو صالحین اس کی جمع بنے گی۔ تصور اور احساس کے بعد ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تشہد سکھایا کہ نماز میں جب دو سجدوں کے بعد آپ بیٹھ جائیں دوسری رکعت میں، تو یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تین کمٹمنٹ کرنے کے بعد، تین قسم کی اب عبادات کی کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے بعد، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تین
چیزیں بھیجتے ہیں، 3 دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے۔ ان 3 دعاؤں کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، ہم نیک لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور نیک لوگوں سے پہلے ہم لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی یہ ترتیب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں، اور پھر نیک لوگوں کے لیے دعا کریں، اور نیک لوگوں سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی دعا کی جائے گی وہ تو قبول ہی قبول ہے، وہ مقبول ہے دعا۔ اچھا، اسی طرح صالحین جو ہیں وہ تو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے جو دعا کی جائے گی وہ بھی قبول ہے۔ درمیان میں ہمارا ذکر ہے، جب آگے اور پیچھے 2 دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی تو درمیان میں ہماری بھی دعا، ہمارے لیے سلامتی کی دعا ہے، وہ بھی قبول ہو جائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے ساروں کے حق میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا انعام ہم نے پڑھا تھا انعمت علیہم میں، کہ اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے نا وہ 4 لوگوں کے اوپر ہے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے اوپر۔ تو ان میں سے سب سے جو لویسٹ کیٹیگری ہے نا وہ ہے صالحین کی۔ تو کم از کم ہم اتنے نیک ہو جائیں کہ ہم اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بھی بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے یہاں پہ، کہ اگر ہم کوشش کریں کہ نیک اعمال کریں اور ہم صالحین میں شامل ہو جائیں، تو آپ دیکھیں کہ کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں، تو کروڑوں لوگوں کی دعاؤں میں بھی ہم شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو اللہ کے نیک صالحین بندے ہیں وہ ان کروڑوں لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ تو اگر ہم ان صالحین میں شامل ہو جائیں تو ہم بھی ان کروڑوں لوگوں کی، کروڑوں بھی نہیں بلکہ اربوں لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے ان بندوں پر جو نیک ہیں۔ اس دعا کے ساتھ پھر پلان کرنا ہے۔ پلان کیا کرنا ہے کہ ہم نے صالح بننے کا پلان کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کر کے نیکوکاروں میں شامل ہونے کا پلان بنانا ہے۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب ہم صالحین کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیں مسلسل ایک افیکٹ ہوگا ہمارے اوپر، اور اس افیکٹ کی وجہ سے انشاءاللہ ہم بھی صالح بن جائیں گے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد کے کلمات ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ دعائیں ہم پہلے نماز میں بھی پڑھ چکے ہیں، اذان میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے وضو کی دعا میں پڑھی تھی۔ تو ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے۔ شہادت، اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دینا کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی بات کو سچ بتانا یا اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا۔ ان کا مطلب ہے کہ اب یہ جو گواہی ہے نا یہ ہم 2 طرح سے دیتے ہیں، ایک تو اپنی باتوں سے زبان سے دیتے ہیں جو قولی عمل ہے اس کے ذریعے، اور دوسرا جو عمل ہے اس کے ذریعے یہ گواہی دیتے ہیں۔ کہ گواہی کیا دے رہے ہیں؟ ان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 4 الفاظ جو ہیں وہ نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لا، ما، لم، لن۔ عربی میں 4 الفاظ ہیں جو کہ نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لا، ما، لم، لن، اور یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں۔ یہ قرآن کریم میں چاروں الفاظ تقریباً 4000 سے زائد دفعہ ہیں۔ الہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الہ کا مطلب ہے معبود، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی آلیہ۔ اللہ اللہ ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ کا مطلب ہے کہ بغیر، سوائے اللہ کے، تو اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تو اس دعا میں، ان کلمات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کلمات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ دعا لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ جس کا کلمہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے قریب المرگ
لوگ ہوتے ہیں جو مرنے موت کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تو تلقین کرو۔ اب ان الفاظ کے ساتھ ہمیں یہ احتساب کرنا ہے، دعا سب سے پہلے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، اور پھر احتساب کرنا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ اللہ کے علاوہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، یعنی میں نے اس اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنے نفس کی فرما برداری کی، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے، کس وجہ سے میں اپنے نفس کی فرما برداری کر رہا ہوں اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر، اور پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور پھر تبلیغ کرنی ہے اس کی کہ اس پیغام کو ہم نے کروڑوں غیر مسلم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ واشہد، وا کا مطلب اور، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا کا مطلب کہ، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان اور انا دو الفاظ ہیں جن کے مطلب ہے کہ، اور ان کا مطلب ہے اگر، اور انا کا مطلب ہے بے شک۔ اس کے لیے ہم نے مثالیں پڑھی تھیں، ان کے لیے ہم نے یہی مثال پڑھی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، انا کے لیے ہم نے پڑھا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اور انا کے لیے ہم نے پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عبدہ کا مطلب ہے اس کے بندے، یعنی کہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، عبدہ کا مطلب ہے اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول، رسول کی جمع ہم نے پڑھی تھی رسل۔ اچھا، اب ان کلمات کی ضرورت کیوں پڑی، یہ ابھی بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اذان میں بھی ہم نے اس کی تشریح پڑھی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جب وضو کی دعا پڑھی تھی اس وقت بھی ہم نے پڑھا تھا کہ عبدہ و رسولو، عبدہ کا جو لفظ ایڈ آن ہوا نا، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے اور سب سے جو جن کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم بار بار اپنے آپ کو یہ یاد کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر دوبارہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور سب سے بہترین بندے ہیں، اور ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اس میں شرک کی نفی کرتے ہیں کہ جس طرح باقی قوموں نے اپنے انبیاء کرام کو، اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ اب یہ جو شہداء علی الناس ہے نا، یہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑی اور عظیم ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ اب ہمیں سارے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ ان دو کلموں میں سمرائز کر دیا گیا ہے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور یہ ہمیں کلمہ جو ہے یہ بار بار نماز میں، اذان میں اور وضو میں جب ہم یہ کلمہ بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے اس چیز کی گواہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں پہ ہمارا تشہد کا حصہ ختم ہوا۔ یاد رکھیے کہ ہمیں ووکیبلری کارڈ اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کو ریوائز کرتے رہنا ہے۔ اب ہم لیں گے ایک بریک اور پھر واپس آئیں گے اور پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 8 بھی
جس میں ہم گرامر کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ 4 الفاظ سیکھیں گے، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا۔ یہ نئے الفاظ ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم سیکھیں گے۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، تو میرے ساتھ ریوائز کریں۔ گرامر میں ہم کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، دل سے بتائیے، کیجئے دل سے کیجیے اور اور مل مل کر کر کیجئے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اسم، اس کے بارے میں ہم کافی پڑھ چکے ہیں۔ اسم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے یا صفت ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات ہم نے پڑھی تھی کہ اسم کے شروع میں الف لام ہوگا، یا ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر ہوگی، یا واو نون یا نون آ سکتا ہے، یا الف تے آ سکتا ہے۔ اس کی مثال یاد رکھیے، مسلم سے اس کی مثال یاد رکھیے، المسلمون، المسلمو، مسلمن، 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 مسلمون، مسلمین اور مسلمات۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فعل ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ اب ہم اگلے ویک سے انشاءاللہ یہ شروع کر دیں گے۔ اور حرف جو ہے وہ 2 اسموں اور فعلوں کو جو آپس میں ملائے، یا آسان یہ ہے کہ جو چیز اسم بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ ہم نے 9 الفاظ پڑھے جن کو ہم نے پہلے حرف پڑھے جو کہ اٹیچڈ پروناؤنس تھے۔ پہلے ہم نے پڑھے ڈیٹیچڈ پروناؤنس، پھر اٹیچڈ پروناؤنس پڑھے۔ تو ڈیٹیچڈ پروناؤنس ہم نے پہلے پڑھے، وہ ہم نے 6 پڑھے۔ پھر اس کے بعد 7واں ہم نے اس میں ایڈ کیا مؤنث کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اٹیچڈ پروناؤنس پڑھے، وہ بھی ہم نے 6 پڑھے، اور پھر 7واں مؤنث کے لیے کیا۔ پھر ہم نے حروف جر پڑھے۔ حروف جر ہم نے 7 حروف پڑھے اور 2 اسم پڑھے جو کہ حروف جر کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو پڑھیں کہ کون کون سے ہم نے پڑھے، تو ہم نے پڑھا بی، لی، من، فی، ان، نہیں انا نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا بی، لی، من، فی، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا الا، علی، اور ایک اور کیا پڑھا؟ 6 ہو گئے یہ، بی، لی، من، فی، ان نہیں پڑھا ہم نے نا، نہیں۔ تو ہم نے لا پڑھا، ہاں لا تو آ گیا، من آ گیا، ان پڑھا، بالکل بالکل صحیح بتایا۔ تو ہم نے یہ پڑھے کہ یہ 4 حروف جب آتے ہیں، لا کا مطلب ہم نے کیا پڑھا؟ لا یا لی کا مطلب بتائے گا کوئی؟ لیے، کے لیے۔ تو ہم نے اس کی مثال کیا پڑھی؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ پھر ہم نے دوسرا اسم پڑھا، دوسرا حرف پڑھا من۔ تو من کا کیا مطلب پڑھا ہم نے؟ من سے۔ اور اس کے لیے ہم نے مثال کیا پڑھی؟ اعوذ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ تیسرا حرف ہم نے پڑھا تھا ان کا مطلب کیا پڑھا ہم نے؟ ان سے پر۔ اور اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی تھی؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اگلا اسم پڑھا بی کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نہیں، ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی بسم اللہ ہے، یا اعوذ باللہ، باللہ، بسم اللہ یا اعوذ باللہ سے اس کی مثال یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا فی
فی کی ہم نے کیا فی کا مطلب ہے میں، اور اس کی مثال کیا پڑھی تھی ہم نے؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا اللہ. اللہ کی مثال ہم نے، اللہ کا مطلب ہے پر، اور اللہ کی مثال ہم نے کیا پڑھی تھی؟ علیہ السلام علیہ، علیکم. بالکل. پھر الہ، الہ کا مطلب ہے طرف، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، کوئی بتائے گا؟ انا للہ و انا الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ما ہم نے پڑھا تھا، اور یہ پڑھا تھا ہم نے کہ یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے، لیکن یہ حرف کی طرح بیہیو کرتا ہے. ما کے لیے کا مطلب ہے ساتھ، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی صابرین، ان اللہ مع مع الصابرین. الصابرین. پھر ہم نے اندہ لفظ پڑھا تھا، اندہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پاس، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کم ریال اندہ کا. ہاں قائم، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے یہ 9 الفاظ پڑھے، اور 9 الفاظ جو ہیں یہ اب اگر آپ اوپر کاؤنٹ لکھا ہوا ہے 5000 جمع 3600 جمع 1100، تو یہ تقریباً 10,000 دفعہ یہ 5 الفاظ، یہ 9 الفاظ ان 7 حروف کے ساتھ مل کر تقریباً 10,000 سے زائد دفعہ قرآن کریم میں آئے ہیں. تو یہ قرآن کریم کا 7واں حصہ جو ہے نا، یا چلیں اگر آپ کہیں 7واں نہیں 8واں حصہ کر لیں، تو کم تقریباً قرآن کریم کا 8واں حصہ جو ہے وہ یہ ان 3 سلائیڈوں میں سمرائزڈ ہے. الحمدللہ. قرآن کریم کتنا آسان ہے. آج کی کلاس میں ہم سب سے پہلے حروف جر کی کچھ اہم باتیں پڑھیں گے. حروف جر کون کون سے ہیں؟ ہم نے پڑھا، ہم نے یہ 7 حروف جر پڑھے ہیں. تو عربی میں ٹوٹل 17 حروف جر ہیں، جن میں سے 11 حروف جر جو ہے نا وہ قرآن کریم میں آئے ہیں، اور ان 11 میں سے 7 ہم نے پڑھ لیے ہیں، کیونکہ یہ 7 بہت زیادہ دفعہ آئے ہیں. باقی بھی ہم پڑھ لیں گے. 7 کون کون سے ہیں؟ لا یا لی، من، ان، بی، فی، الا اور الہ. ٹھیک ہے. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ما اور اندہ اسم ہے لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلی جو بات ہے، یہ 3 پوائنٹس ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے. ہم نے ان کے معنی پڑھے ہیں. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بی کا مطلب ہے سے، لیکن جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو کئی دفعہ ہمیں یہ وہاں پہ نظر آئے گا کہ جو مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ یہاں پر وہ مطلب نہیں آ رہا. جیسے مثال دی گئی ہے یہاں پہ آمنت باللہ میں باللہ بی استعمال ہوا ہے، لیکن جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا. ہم یہ نہیں کہتے میں اللہ سے ایمان لایا. اور اسی طرح ہم یہ انگلش میں جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آئی بلیو ود اللہ، ہم کہتے ہیں آئی بلیو ان اللہ. اب یہ بتا رہا ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. یہ اس مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اردو میں اگر ہم یہ کہیں نا ہم اللہ پر ایمان لائے، تو ہم عربی میں ان نہیں استعمال کرتے یا الا نہیں استعمال کرتے. کیوں؟ کیونکہ عربی کا حرف جر جو ہے وہ بی ہی رہے گا اس جملے میں. تو اس لیے جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کنٹیکسٹ کو دیکھ کے اس حرف جر، جو بھی حرف جر ہوگا اس کی ٹرانسلیشن اس کے حساب سے کریں گے. یہ کہتے ہوئے یہ پوائنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا مطلب بھی امپورٹنٹ ہے. تو تمام حروف جر کے ہم مطلب بھی یاد رکھیں گے، اور جب ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس حرف جر کوئی اور استعمال ہوا ہوگا اور نیچے ٹرانسلیشن میں کوئی اور لفظ استعمال، مطلب کسی اور لفظ کا استعمال ہوا ہوگا، تو ہم پریشان نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہر زبان میں حرف جملے کو مکمل کرنے کے لیے جملے کی مناسبت سے حرف جر الگ استعمال ہو سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں استعمال ہوگا، لیکن جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ حرف جر استعمال نہیں کریں گے. اس کی مثال دی گئی ہے کہ اغفر لی. اغفر کا مطلب ہے معاف کر دے، معاف کر دے، تو معاف کر دے. لی کا مطلب ہے میرے لیے. لام زیر لی ہم نے پڑھا تھا لیے. تو لی میں ایک تو لام زیر لی ہے، اور ایک آگے چھوٹی یہ ہے. چھوٹی یہ ہے
اس کا ہم نے اشارہ پڑھا تھا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے، ایک انگلی سے جب ہم اپنی طرف اشارہ کریں گے تو ہم یا کا اشارہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں. تو جب اس کو جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ اغفر لی بن جائے گا. لیکن جب ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے forgive me. ہم یہ نہیں کہیں گے forgive for me، کیونکہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. تو اس طرح کسی جگہ پہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ عربی میں حرف جر ہے، لیکن جب آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو اس حرف جر کو ترجمے میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کو کیا کہیں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ کبھی حرف جر عربی میں ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں ضروری ہے. جیسے مثال دی گئی ہے ورحمنی. اب ورحمنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی حرف جر استعمال نہیں ہوا. جو ہم نے 7 حرف جر پڑھے ہیں ان میں سے کوئی استعمال نہیں ہوا. واہ ہم نے پڑھا ہے کہ اور، ٹھیک ہے. ارحم ایک کا مطلب ہے تو رحم کر، اور نی جو ہے یہ میرے لیے ہے، میرے اوپر. تو اب اس میں کوئی حرف جر نہیں استعمال ہوا. لیکن جب آپ اس کو انگلش میں یا اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کہیں گے رحم کر مجھ پر، تو آپ کو ایک حرف جر استعمال کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جب آپ انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اینڈ ہیو مرسی آن می یا اپون می، تو آن یا اپون جو ہے نا یہ پروپوزیشن ہے، تو یہ یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا، لیکن جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو جملے میں مطلب پورا کرنے کے لیے آپ کو اردو میں حرف جر یا پریپوزیشن انگلش میں استعمال کرنی پڑے گی. تو ان چیزوں سے ہم نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب یہاں پہ اردو کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا. اب جیسے ہی ہم سے حرف جر کو تبدیل کر کے اس کی جگہ کو لگا دیتے ہیں تو پورے کا پورا مطلب چینج ہو جاتا ہے. ایک حرف چینج کرنے سے پورے جملے کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. لکڑی سے مارا خطرناک بات ہو گئی، لکڑی کو مارا اتنی زیادہ خطرناک بات نہیں. اسی طرح انگلش میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جہاں پہ ہم پریپوزیشن چینج کریں تو اس سے سینٹینس کا یا اس لفظ کا، اس بات کا پورا مطلب چینج ہو جاتا ہے. جیسے گیٹ ایک لفظ ہے، گیٹ کا مطلب ہے جانا، یہ ہمیں پتہ ہی ہے. تو گیٹ ان کا مطلب ہے اندر آنا، گیٹ آؤٹ کا مطلب ہے باہر جانا، گیٹ اپ کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا، گیٹ ڈاؤن کا مطلب ہے بیٹھ جانا. تو اس طرح ایک پریپوزیشن چینج کرنے سے یا ایک لفظ چینج کرنے سے جملے کا پورا مطلب چینج ہو جاتا. عربی میں اس کی مثال یہ ہے کہ سلی لے ربک. سلی لے جب آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے سلی لی، تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. اور سلی علی جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ اب ہم اگلی کچھ سبقوں میں پڑھیں گے. سورہ کوثر پڑھیں گے تو سلی لی ربک آئے گا اس میں. اور ابھی ہم اگلے سبق میں درود پڑھیں گے، نماز میں جو درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھیں گے تو اس میں آئے گا سلی علی. تو اس طرح عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ حرف جر بدلی کرنے سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. اب سلی علی ربک نہیں ہوگا کبھی بھی، سلی لی ربک ہوگا. اور سلی لی محمد نہیں ہوگا، سلی علی محمد ہوگا ہمیشہ. اسی طرح ایک اور لفظ ہے وہ ہے اتوب، توبہ کرنا. تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ توابین میں ہم نے پڑھا تھا کہ تواب جو ہے وہ اللہ بھی ہے اور تواب جو ہے وہ بندہ بھی ہے. لیکن اگلا جو پریپوزیشن ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے یا بندے کے لیے استعمال ہوا. اگر توب علیہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عین سے، اگر توب علیہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور توب الی آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بندے کی طرف پلٹتا ہے. تو اس طرح یہ جو دو مثالیں ہیں ان سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حروف جر جب تبدیل ہوتا ہے تو اس سے معنی جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. نمبر 1 ہم نے یہ 4 باتیں ڈسکس کی. نمبر 1
ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہمیں حرف جر کچھ اور ہو اور نیچے ٹرانسلیشن کچھ اور ہوئی ہو تو اس سے ہم نے پریشان نہیں ہونا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عربی میں کبھی حرف جر موجود ہوگا اور دوسری زبانوں میں موجود نہیں ہوگا. یہ ہر زبان کی اپنی طریقہ ہے, ایک بات کرنے کا طریقہ ہے کہ کبھی حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں. اور تیسرا پوائنٹ اسی کے اپوزٹ ہے بیسیکلی, کہ عربی میں کبھی حرف جر موجود نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں اس جملے کو پورا کرنے کے لیے, اس جملے کو معنی خیز بنانے کے لیے حرف جر لگانا پڑے گا. اور چوتھا جملہ یہ ہے کہ چوتھی بات یہ ہے کہ حرف جر تبدیل کرنے سے جملے کا معنی تبدیل ہو جاتا. تو یہ چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ ہم نے جب ٹرانسلیشن کرنی ہے قرآن کریم کی تو ان چار چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے کچھ اور اس لفظ کا مطلب کچھ اور پڑھا تھا اور یہاں پہ کچھ اور آیا ہوا ہے, یا ہم نے یہ لفظ اس لفظ کا مطلب پڑھا تھا اور ترجمے میں اس لفظ کا مطلب ہی نہیں ہے, یا ترجمے میں ایک لفظ کا مطلب ہے اور ہم نے حرف جر تو ہے ہی نہیں, جو مطلب ہم نے نیچے لکھا ہے اس کا مطلب ہی نہیں ہے, اس کے متبادل کوئی لفظ ہی نہیں ہے عربی میں. اور چوتھا یہ کہ کبھی آپ کو یہاں کئی جملے ایسے ملیں گے عربی میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے جس میں ایک حرف جر کے ساتھ جب آیا ہوگا تو اس کا کچھ اور مطلب ہوگا, اور وہی جملہ جب دوسرے حرف جر کے ساتھ آئے گا تو اس کا کچھ اور مطلب ہوگا. چلیں جی, یہ تو پہلا حصہ ختم ہو گیا. اب ہم دوسرے حصے میں کچھ اشارے کے الفاظ پڑھیں گے. کسی بھی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ اور وہ, ٹھیک ہے, اور پھر کہتے ہیں یہ سب اور وہ سب. تو اس کے لیے ہم اشارے کریں گے. اشارہ ہم یہ کریں گے, یہ تو ایسے سمجھیں کہ جیسے ٹیبل ہے, ٹیبل کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور ہم اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ, اور پھر 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ سب. ٹھیک ہے, یہ نئے اشارے سیکھ رہے ہیں ہم, یہ اور یہ سب. اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انتا اور ہوا ہم نے پڑھا تھا کہ دائیں سائڈ پہ ہے, انتا ہم نے پڑھا تھا سامنے ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں ایسے امیجن کریں کہ سامنے کوئی اور چیز ہے تو ہم کہیں گے وہ, درمیان میں اشارہ کریں گے اور کہیں گے وہ, اور ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو کہیں گے وہ, اور 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو کہیں گے وہ سب. اچھا, اب عربی میں ہم کہیں گے ہاذا ہاؤلائی, ہاذا ہاؤلائی. ہاذا کا مطلب ہے یہ ایک چیز, ہاؤلائی کا مطلب ہے یہ سب چیزیں. ذالکا جب ہم سامنے اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے وہ, اس کے لیے کہیں گے ذالکا, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. اچھا, اب یہ اشارے اگر آپ نے نوٹ کیا تو یہ میں دائیں ہاتھ سے کر رہا ہوں. تو دائیں ہاتھ سے اشارے کرنے کا مطلب آپ کو یاد ہے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سر میل کے لیے, مرد کا, مذکر کے میل لیے بات ہو رہی ہے. تو میل لازمی نہیں ہے, یہ کئی چیزیں ہیں جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب بچے مذکر مؤنث پڑھے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سمائی مؤنث ہیں یا سمائی مذکر ہیں. یعنی کہ جیسے کرسی ہے, کرسی کی کوئی جنس نہیں ہے لیکن جب کرسی اردو میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ایز اے فیمینن استعمال ہوتا ہے یا مؤنث استعمال ہوتا ہے. اسی طرح میز جو ہے وہ ایز اے مسکولن یا مذکر استعمال ہوتا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ یہ مرد یا عورت کے لیے ہی بات ہو رہی ہے, چیزوں کی بات بھی ہو سکتی ہے, اور چیزوں میں پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ مذکر اس کا استعمال ہو رہا ہے, مذکر کے طور پہ یہ چیز استعمال ہوتی ہے یا مؤنث کے طور پہ استعمال. تو پریکٹس کرتے ہیں. ہاذا, اپنا ایک انگلی سے اشارہ کریں نیچے ٹیبل کی طرف اور سارے بولیں ہاذا ہاذا ہاؤلائی, ہاؤلائی, ذالکا سامنے کی طرف اشارہ ذالکا, کر کے, ذالکا اولائکا, اولائکا, ہاذا ہاؤلائی, ذالکا اولائکا, ہاذا ہاؤلائی, ذالکا اولائکا. سارے پڑھیں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. ہاذا ہاذا ہاؤلائی, ہاؤلائی, ذالکا
ذالک اولائک. اولئک اچھا، یہ چار چیزیں پڑھتے ہوئے یہ ہم نے بات کر لی ہے کہ اچھا یہ جو چار الفاظ ہیں، یہ جو ہم نے سیکھے ابھی، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، یہ قرآن کریم میں تقریباً 1000 دفعہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صفحے پہ ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ میں یہ لفظ نظر آئیں گے. تو آج کے بعد ہم ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور جب ان الفاظ کو ڈھونڈیں گے تو اشارہ کریں گے کہ اس لفظ کا کیا ہم نے اشارہ پڑھا تھا، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں عربی بول چال کی پریکٹس کرتے ہیں. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہاذا واحد ہے اور ہاؤلائی جمع ہے، اسی طرح ذالکا واحد ہے، اولائکا جمع ہے. تو ان کے ساتھ جو آگے ہم اسم استعمال کریں گے وہ بھی اسی طرح ہی ہوں گے. تو واحد کے ساتھ واحد اسم استعمال کریں گے اور جمع کے ساتھ جمع اسم استعمال کریں گے. تو ہم پڑھیں گے ہاذا مسلمون، ہاؤلائی مسلمون. میرے ساتھ پڑھیے، ہاذا مسلمون، مسلم ہاؤلائی مسلمون، ہؤلاء مسلمون ذالکا مسلمون، ذالک مسلمون اولائکا مسلمون. اولئک مسلمون. ٹھیک ہے. اب ہم اگر عربی بول چال پڑھیں تو من ہم نے پڑھا تھا، من کا کیا مطلب ہے؟ کون؟ کون. تو اگر پوچھا جائے من ہاذا تو اشارہ ہوگا یہ نیچے کی طرف، من ہاذا، جواب کیا ہوگا؟ ہاذا مسلمون. اگر پوچھا جائے من ہاؤلائی، ہؤلاء مسلمون. ہاؤلائی مسلمون. پوچھا جائے من ذالکا، ذالک ذالکا مسلمون. من اولائکا، اولئک مسلمون. اولائکا مسلمون. ٹھیک. اچھا، اب جس طرح مذکر ہم نے پڑھے ہیں تو اسی طرح مؤنث پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. مؤنث جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہاذا، یہ ایک، ٹھیک ہے، اس کا مؤنث ہوگا ہاذہی. اب آپ نوٹ کریں کہ میں لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ سیم ہے، انگلی بھی ایک ہی ہے، لیکن اشارہ بائیں ہاتھ سے ہو رہا ہے. ہاذہی، ہاذا، ہاذہی، ہاذا، ہاذہی. اسی طرح ذالکا، اور اس کی مؤنث ہے تلکا. ٹھیک ہے. ذالکا، تلکا، ذالکا، تلکا. ہاذا، ہاؤلائی، ہاذا، ہاؤلائی، ہاذہی، ذالکا، اولائکا، تلکا. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی مشکل، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی ریپیٹ کرانا چاہتے ہو بتائیے. اسم اشارہ ایک دفعہ پھر اسم اشارہ. اسم اشارہ ہاذا، ہاذہی، اور ہاؤلائی جو ہے نا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے. تو آپ اس طرح یاد رکھیں، ہاذا، ہاذہی اور ہاؤلائی، ہاؤلائی دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، ذالکا، تلکا، اور اولائکا. اولائکا دونوں کے لیے. جو جمع کے الفاظ ہیں نا وہ دونوں کے لیے سیم ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ دونوں کے لیے سیم ہے. تو ہم یہ آسان ہو گیا نا، ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. اس کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے. ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. ٹھیک ہو گیا؟ جی. چلیں جی، ہم اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 6 الفاظ ہیں جو ہم نے یاد رکھنے ہیں. تو اشاروں کے ساتھ یاد کریں گے تو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے. آگے نقطہ تعلیم
نقطہ تعلیم میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ جی ریپیٹیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، اور جو 7 ہم ہوم ورک پڑھتے ہیں وہ 7 ہوم ورک وہی ریپیٹیشن کرواتے ہیں۔ اب ان میں سے جو پہلا ہوم ورک ہے نا قرآن کریم سے تلاوت، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیع لاصحابہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کریم کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اگر آپ نوٹ کریں تو قرآن کریم پڑھنے کا ذکر ہے اقرا کے ذریعے، اقرأوا القرآن، لیکن یہ نہیں کہا کہ قاری کے لیے، اپنے قاری کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، بلکہ یہ کہا کہ اپنے ساتھی کے لیے سفارش۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف قاری ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی سفارش پا سکیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، پڑھنے کے بعد پھر اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، جو عربی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں ساری، یہ جو ہم پچھلے 4 ہفتے سے 4 ہفتے سے ہم کورس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ تو دوسرا کام یہ، پہلا کام ہے پڑھنا، دوسرا کام ہے اس کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد تیسرا کام ہے اس پر غور کرنا، کہ مطلب سمجھنے کے بعد ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کے اندر پیغام کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ جس وقت ہم کوئی بھی قرآن کا آیت پڑھتے ہیں تو ہم پھر سوچتے ہیں کہ اس کو زندگی میں کیسے لایا جائے اس کو، ٹھیک ہے، یہ تدبر ہے اس کا، اس کے اوپر تدبر کرنا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، جو بھی اس میں حکم دیا گیا ہے، جو بھی اس میں بات کہی گئی ہے، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے اور پھر ایکچولی اس کو لے کے کیسے آیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں کیا چیز ہے؟ پانچویں یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو اپنے ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، اور جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں، ان تک اس کی تبلیغ کرنا۔ تو قرآن کریم کے یہ سارے حقوق جب ہم پورے کریں گے تو ہم قرآن کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ قیامت والے دن ہمیں قرآن کریم کی سفارش نصیب ہوگی اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ۔ تو قرآن کی عربی سیکھنا بھی ضروری ہے، اور پہلا ہوم ورک بھی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو عربی ہم سیکھ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں۔ تو پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے روزانہ کم از کم 5 منٹ انشاءاللہ۔ الحمدللہ سبق نمبر 8 ختم ہوا۔ سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہم نے 93 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 27,500 سے زائد دفعہ آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ٹوٹل 4,500 الفاظ ہیں جو کہ تقریباً 78,000 دفعہ آئے ہیں، اور ہم نے اس سبق میں 232 الفاظ سیکھنے ہیں جو 40,000 سے زائد دفعہ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھنے ہیں آپ نے۔ پہلے ہوم ورک کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم سے 5 منٹ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھنا ہے، ایک کتاب سے پڑھنا ہے اور ایک ووکیبلری کارڈ سے پڑھنا ہے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں اور نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کریں۔ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ باقی اس سبق میں جو کچھ سیکھا وہ آسان ہے، جیسے ابھی ہم نے گرامر میں 6 الفاظ سیکھے، تو آپ یہ الفاظ بار بار خود بھی پریکٹس کریں اور اپنے ارد گرد اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے ساتھیوں کو ان الفاظ کے بارے میں بتائیں۔ جب آپ ان کو بتائیں گے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو یاد ہوں گے، وہ جب آپ بار بار ریوائز کریں گے تو آپ کو یاد ہوں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ ان میں بھی انٹرسٹ پیدا ہوگا، وہ کہیں گے کہ یہ 6 الفاظ ہیں جو کہ قرآن کریم میں تقریباً 1,000 سے زائد دفعہ ہیں، تو ہر صفحے پہ 2 لفظ آپ کو ملیں گے۔ اس میں سے 600 صفحات ہیں تو تقریباً 2 لفظ ہر صفحے پہ یا 1 لفظ آپ کو ملے گا۔ تو جب آپ ان کو یہ بتائیں گے تو ان کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ اچھا واقعی یار یہ تو بڑا کوئی اچھا طریقہ ہے قرآن سیکھنے کا۔
تو اس سے پھر وہ بھی قرآن کی طرف آئیں گے، اور آپ کے لیے وہ بھی ایک ثواب کا باعث ہوگا کہ صدقہ جاریہ بنیں گے، کہ ظاہر ہے وہ بھی قرآن سیکھیں گے، وہ آگے پھیلائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جب ہم یہ کورس کر لیں گے تو ہمیں اپرچونٹی ملے گی ٹیچر بننے کی، تو اس کے لیے پھر ٹریننگ ملے گی انشاءاللہ، تو وہ سب کچھ سیکھ کے پھر ہم بھی لوگوں کو سکھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔